یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کا آغاز اسی مہینے سے۔ اسی طرح سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب نماز میں مقرر کیا تو وہ بھی سفر کے آخری مہینے کے آخری ایام۔ اسی طرح مجدد الفسانی احمد سرہندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ربیع الاول میں ہوا۔ اور مشہور صحابہ کرام کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، وہ بھی 10 صفر میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہے۔ تو میرے عزیزو، اس مہینے میں ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اپنے جائے پیدائش جہاں آدمی پیدا ہوا، جہاں آدمی نے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی گزاری، اس علاقے کو چھوڑ دینا، اس علاقے کو ترک کر دینا، اس علاقے سے کوچ کر جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اب ہر چھوڑ جانا محبوب نہیں ہوتا۔ وطن کو بلا وجہ چھوڑ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ حب الوطن من الایمان، یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آدمی، ہم لاہور شہر میں ہیں، یہاں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے۔ ان کے اگر آبائی علاقوں کو دیکھا جائے جہاں کے وہ رہنے والے ہیں، وہاں خوبصورت انداز میں مکان نہیں ہوتے، وہاں کے راستے بڑے دشوار ہوتے ہیں، بڑا لمبا انتظار کرنے کے بعد وہاں کی سواری اس کو ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ شہر کو چھوڑ کر اپنے اس دیہات میں بلے دور دراز علاقے میں جاتے ہیں۔ کس لیے؟ وہاں نہ عمارت ہے، کچھ علاقے تو اب بھی ایسے ہیں کہ جہاں لائٹ کا انتظام بھی نہیں ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، پیدل لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آدمی جس جگہ پیدا ہو وہاں کے پتھر سے بھی محبت ہوتی ہے، وہاں کے پتھر سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب ذوالجلال عمانوال کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب نکل رہے تھے، بار بار مڑ کر بیت اللہ کی طرف نظر کو دوڑاتے، اور دوڑا کر کہتے ما احسن بیت اللہ، اللہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ اے کعبہ، میرا دل نہیں چاہ رہا تجھے چھوڑنے کو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے پاس رہوں، تیرا طواف کروں، تیرے سامنے اپنے رب کو مناؤں، سجدہ ریز ہوں، لیکن یہاں کے رہنے والے باسی مجھے سکون سے رہنے نہیں دیں۔ تو میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کلمے کی صدا لگانے سے پہلے مکے والے آپ علیہ السلام کو صادق و امین اور ہر چیز میں آپ کو ایک قابل تقلید بندہ سمجھتے تھے، محبتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ کلمہ بلند کیا، وحدانیت کا کلمہ بلند کیا، 360 ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو انکار کیا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر وہی لوگ جن کے درمیان آقا مدینہ سرکار دو عالم نے 40 سال اپنے بچپن، لڑکپن، جوانی کے وقت گزارا، وہی لوگ دشمن ہو گئے۔ دشمن ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ وہی جوانی، وہی انداز، فقط کیا کہ اب وحدانیت کا کلمہ جاری ہو گیا۔ اب جو جنگ چلی ہے آپ علیہ السلام سے کفاران قریش کی، باطل کی، وہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ جب حق اور باطل کی جنگ ہو جائے
تو وہاں آدمی کو اپنا مال، دولت، اسباب، گھر بار، دولت، سب کچھ کو چھوڑ دینا آسان ہونا چاہیے، کیونکہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات۔ جب کلمہ بلند کیا، بلال حبشی کو کیسی تکلیفیں، خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کو کیسی تکلیفیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی ہیں، کمزور ہیں، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان لے آئی۔ ابو جہل ملعون نے مل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ 4 اونٹوں پر ان کو باندھا، ایک اونٹ کے ساتھ ایک ہاتھ، دوسرے کے ساتھ دوسرا ہاتھ، تیسرے کے ساتھ ایک پاؤں، دوسرے کے چوتھے کے ساتھ اس کے دوسرا پاؤں، اور چاروں کو مخالف سمت پر دوڑایا، ٹکڑے ہو گئی۔ لیکن کیوں؟ صرف وحدانیت کی بنیاد پر۔ یہ حالات ہوتے گئے، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ماننے والوں کو تکلیفوں کا سامنا ہونے لگا، تو آقا مدنی نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے کو صحابہ کو فرمایا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال، دولت، اسباب، یارانہ، کنبہ، خاندان، سب کو چھوڑ دینا دین کے مقابلے میں یہی اصل چیز ہے۔ جب بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، وہ انسان اللہ کے ہاں سرخ روح ہوتا ہے۔ اور جب انسان میں یہ چیز ہو، نہیں میرا مال، میری دولت، میرا اسباب، میرا خاندان، میرا کنبہ، سب کچھ باقی رہے، چاہے ایمان چھن جائے تو چھن جائے، تو پھر میرے عزیز انسان ناکام ہے۔ آج جس ملک عظیم پاکستان میں اور آپ موجود ہیں، یہاں سکون کی سانس لے رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اللہ کی باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں۔ یہ جو آزادی کا ماحول ملا، یہ ایسے نہیں ملا۔ 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قربانیاں دی۔ اس ملک کو بنانے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ انگریز آیا، 1857 میں قبضہ کر لیا، 1947 میں چلا گیا۔ پھر پاکستان کو کیوں بنائے گا؟ پاکستان بنانے کی واحد جو بنیاد تھی، مقصد تھا، وہ وہی کلمہ تھا جس نعرے کو بلند کیا کرتے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر ہندو بنیے کی حکومت رہے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پڑوس میں 1992 میں وہ بابری مسجد جس کو بابر نے بنایا تھا، اس کو شہید کر دیا، اور دیگر کتنی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو وہاں سر عام رسوا کیا جاتا ہے، عبادت کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے سیاسی بصیرت کے پیش نظر یہ نقطہ قائم کیا کہ پاکستان کو بنانا ضروری ہے، کیونکہ ہندوستان میں ایک قوم نہیں، 2 قومی نظریہ ہے۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک عظیم بنا، اور اس ملک عظیم کا بنیادی جو مقصد تھا وہ لا الہ الا اللہ کو یہاں اپنی زندگیوں میں لانا۔ یہی وجہ تھی کہ جس لیے ہمارے بڑوں نے ہندوستان کے علاقے کوئی کہاں کا ہجرت کر کر پاکستان میں آئے، تاکہ یہاں آ کر ہم اپنے ایمان کو، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے آقا مدنی سرکار دو عالم کی اتباع کریں، اور اپنی اولاد کے ایمان کو مستقبل کے اعتبار سے محفوظ بنائیں۔ اس لیے پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی سرکار دو عالم نے صحابہ کا پہلا قافلہ روانہ کیا حبشہ کی طرف۔ اگرچہ اس وقت تک وہاں حکومت مسلمانوں کی نہیں تھی، عیسائی لوگ آباد تھے۔ نجاشی وہ اس وقت تک عیسائی مذہب پر تھے، لیکن مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان تکلیفوں کا سامنا کر رہے تھے، اور یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جائیں۔ خاندان یہاں ہے، کنبہ یہاں ہے، رشتہ دار یہاں ہیں، دوست احباب یہاں ہیں، پراپرٹی جائیداد رہنے سہنے کا گھر یہاں ہے، لیکن یہاں اس کو چھوڑنا ہے، اور چھوڑنا فقط اس لیے ہے کہ اللہ کا دین نہ چھوٹے، اللہ کا دین نہ چھوٹے، اس لیے ہجرت کا فلسفہ قائم ہوا۔ اس کے بعد وہاں سے ابو جہل نے ایک وفد بھیجا نجاشی کے پاس، پورا جو ہے واقعہ ہے۔ اس کے بعد دوسری ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم کیا کہ اب مدینے کی طرف جائیں۔ دوسرا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد مسلمان جو ہوتے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگ جاتے، لیکن کافروں کو یہ بھی برداشت نہیں، جیسے اب بھی برداشت نہیں ہے، کسی مسلم ملک کے اندر ترقی ہونے لگے IMF آگے ٹپک جاتا ہے، کسی ملک کے اندر اسلامی تہذیب ہونے لگے، حقوق جو ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں آ جاتی ہیں۔ اگر جہاں مسلمان شہید ہو رہے ہوں، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو، تو وہاں تنظیمیں خاموش ہو جاتی ہیں، خواب غفلت میں سو جاتی ہیں۔ ہماری کشمیر میں 2 سال ہونے کو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، گھر سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پاک دامن ماؤں بہنوں کی عصمت کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن حقوق نسواں اور جو ہے حقوق انسانی کی تنظیمیں خواب غفلت میں۔ فلسطین میں کیا کیا ظلم نہیں کیا جا رہا، شام میں کیا کیا ظلم نہیں کیا جا رہا، لیکن وہاں ساری تنظیمیں خاموش ہیں، کیونکہ وہاں ظلم سہنے والے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والے۔ یہ پہلے سے چلتی آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی طرف صحابہ مکہ سے مدینہ کی طرف بھیجا، کافروں نے وہاں بھی روڈیں اٹکانے شروع کر دی کہ مسلمان کہیں مدینے میں جا کر راحت کی زندگی نہ بسر کر لیں، ان کی قوت نہ بڑھ جائے، یہ مضبوط نہ ہو جائے، یہ مضبوط ہو کر ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں، اس لیے ابھی سے ان کا قلع کما کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد سب سے پہلے ہجرت کرنے لگے مدینے کی طرف مکہ سے۔ درمیان میں ان کے سسرالی آگے، ان کے خاندان والے آگے کہنے لگے کہ ابو سلمہ تو جاتا ہے تو جا، لیکن یہ آپ کی جو بیوی ہے یہ ہمارے کنبے سے تعلق رکھتی ہے، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ چلنے لگا، ان کے اپنے خاندان والے آگے، ابو سلمہ تو جاتا ہے تو جا، لیکن سلمہ کو نہیں لے جا سکتا کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے۔ بڑے بوجھل قدموں سے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے شہر کو، اپنے وطن کو، اپنے یارانے کو، اپنے کنبے کو، خاندان کو، سب کو چھوڑا فقط اس لیے کہ اللہ کا دین بچ جائے، جس اللہ پر میں ایمان لے آیا ہوں وہ ایمان بچ جائے۔ سارا کچھ جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن اللہ کا دین میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ جب یہ مادہ مسلمان میں پیدا ہو جائے گا، پھر مسلمان دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے کامیاب ہو جائے گا، اور جب مسلمان اس مادے کو نکال کر دین نکل جائے تو نکل جائے، دنیا نہ جائے، یارانہ نہ ٹوٹے، دوستانہ نہ ٹوٹے، سب کچھ اگر ہو جائے تو پھر میرے عزیزوں مسلمان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ذلت کی زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے، ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا درس نبوت یہ ہمیں دیتا ہے سبق کہ ہمیں سب سے اول، سب سے آگے، سب سے مقصد اور مقصود اور منزل جو ہمیں طے کرنی ہے وہ دین کو طے کرنا ہے۔ جب دین کو طے کر لیا، دین کو منزل بنا لیا، دین کو مقصود بنا لیا، پھر ہمارا کاروبار، تجارت، رہن سہن، کنبہ، مال و دولت سب کچھ قربان ہوتا ہے تو جو ہو جائے، لیکن اللہ کا دین قربان نہ ہو تو یہ چیز جب پیدا ہوگی انشاءاللہ مسلمان سرخرو ہو جائے گی۔